السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. وعن حمران ان عثمان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء فغسل کفیہ 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق علیہ. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، دوستوں، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے اس کا تعلق وضو سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کیا تھا. سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے ان کے غلام روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا بوضوء، وضو کا پانی منگوایا، اس کے بعد وضو شروع کیا اور فرمایا کہ فغسل کفیہ 3 مرات. سب سے پہلے اپنے ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھویا، ثم مضمض، پھر کلی کیا، واستنشق، ناک میں پانی جھاڑا، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا اور ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑا، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے دائنے ہاتھ کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں کو ایسے ہی دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دائیں پیر کو دھویا پنڈلیوں تک، پھر اسی طرح بائیں پیر کو، اور پھر فرمایا کہ میں نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء ھذا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک دوسری روایت میں صحیح مسلم میں یہ ہے کہ انہوں نے ایسے وضو کیا، ثم قام فرکع رکعتین، وہ ایسے وضو کرنے کے بعد انہوں نے یہ فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ من توضأ نحو وضوء ھذا، جو آدمی اس طرح وضو کرے گا پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے گا جس میں کوئی بھی دنیاوی وسوسہ اس کے دل و دماغ میں نہیں آئے گا، تو ما تقدم من ذنبہ، تو اس کی گزشتہ گناہیں معاف ہو جائیں گی. یہ صحیح مسلم کا لفظ ہے. دیکھیے اس حدیث میں وضو کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہتھیلی کو، اس حدیث میں روایت یہ کیا گیا کہ ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھونا ہے. دیکھیے ہتھیلی کا دھونا، یہ محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ ہتھیلی کا دھونا یہ اگر آدمی نیند سے بیدار نہیں ہوا ہے، نیند سے بیدار نہیں ہوا ہے تو یہ واجب نہیں ہے. اگر یہ چھوٹ گیا تو اس کا وضو صحیح ہے، لیکن یہ وضو کا مکمل طریقہ ہے اگر بائی چانس چھوٹ گیا کبھی اور وہ نیند سے بیدار نہیں ہوا ہے تب اس کا وضو صحیح ہو جائے گا، باقی اگر چیز کام وہ کرے گا تو. اس کے بعد چہرے کو دھونا ہے، چہرے کو دھونا ہے، ہتھیلیوں کو دھونا ہے. اور ہتھیلی کا لفظ جہاں پر آیا ہے کہ کوہنیوں تک، تو سوال یہ ہے کہ کیا کوہنی بھی اس میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے. دیکھیے دوسری روایات سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ تک جب بولا جاتا ہے، عربی میں ایلا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کبھی داخل ہوتا ہے اور عام طور سے داخل نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں تک بولا گیا ہے. لیکن دوسری روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوہنیوں کو بھی دھونا ہے، کوہنیوں کو بھی دھونا ہے. اس کے بعد سر کا مسح کیا. سر کے مسح کے تعلق سے اس روایت میں کچھ نہیں ہے کہ کتنے مرتبہ کیا، دوسری ساری روایات کو جمع کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. سر کا مسح 1 مرتبہ کرنا ہے. اور سر کا مسح کہاں سے کرنا ہے؟ جہاں سے آپ کا بال نکلا ہوا ہے وہاں سے لے کے پورا پیچھے تک جانا ہے، چہرے کے واجہہ کو لے کر. کعبین، اسی طرح پنڈلیوں تک، پنڈلیوں کو بھی دھونا ہے، پنڈلیوں کے ساتھ دھونا ہے. پیر کو پنڈلیوں کے ساتھ دھونا ہے. دیکھیے یہ حدیث وضو کے صفت کے سلسلے میں اصل ہے. اس حدیث میں پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کا پانی کسی سے منگوائے تو یہ بالاتفاق جائز ہے، یعنی کسی سے وضو میں مدد لینا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے بعض صحابہ سے وضو کا پانی منگوایا اور وہ پانی ڈالتے تھے اور آپ
اپنا ہاتھ پیر وغیرہ دھوتے تھے. تو اگر کوئی آدمی سے مدد لے کر وضو کی جائے، وضو کا پانی وہ ڈالے جیسا کہ پہلے ہوتا تھا، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اس سے ایک مسئلہ اور سمجھ میں آتا ہے کہ وضو کا طریقہ سکھلانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھلایا، کیونکہ کر کو کر کر دکھلانا یہ سکھلانے کے لیے زیادہ اچھی بات ہے بنسبت بتانے کے. آدمی زبان سے بتا رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب آدمی کر کے دکھلائے گا تو ایک معلم کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر کوئی ایسے اس طرح کے بعض عملی مسائل ہوں تو اسے کر کے بتایا جائے، تاکہ یہ طلاب کے سیکھنے والے کے ذہن و دماغ میں یہ بات زیادہ اچھی طرح راسخ ہوتی ہے. اب اس حدیث میں دیکھیے 3 مرتبہ کی بات آئی ہے کہ 3 مرتبہ ہتھیلی دھوئی گئی، اس کے بعد کلی اور ناک میں پانی ڈالنا اور ناک جھاڑنے کا تذکرہ نہیں آیا کہ کتنی مرتبہ ہے. اس کے بعد پھر ذکر کیا گیا کہ چہرہ 3 مرتبہ اور ہاتھ 3 مرتبہ، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ. لیکن دوسری روایات میں، ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں یہ بات واضح ہے کہ یہ سارا کام بھی 3 مرتبہ کیا گیا ہے، 3 مرتبہ کیا گیا ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ 3 مرتبہ یہ کرنا. دیکھیے 3 مرتبہ وضو کے سارے اپنے اعضاء کو دھونا، یہ 3 مرتبہ یہ مستحب ہے، واجب 1 مرتبہ ہے. اگر کوئی آدمی 1 مرتبہ سارے اعضاء کو دھوتا ہے تو اس کا وضو صحیح ہے بالاتفاق. اور کوئی اگر آگے پیچھے کرتا ہے، یعنی بعض اعضاء کو 1 مرتبہ دھوتا ہے، بعض کو 3 مرتبہ دھوتا ہے، بعض کو 2 مرتبہ دھوتا ہے، تب بھی اس کا وضو صحیح ہے. سارے طرح کی روایات موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ نے بسا اوقات مخالفت کی ہے. مخالفت کا مطلب یہ کہ 3 مرتبہ دھویا ہے کچھ اعضاء کو 1 یا 2 مرتبہ دھویا ہے. یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ اگر 3 مرتبہ 2 مرتبہ 1 مرتبہ جو بھی ہو جائے وہ جائز ہے، وہ جائز ہے. کوئی کسی اعضاء کو 3 مرتبہ اور کسی کو 2 اور 1 مرتبہ دھونا بھی، یا سارے اعضاء کو 1 مرتبہ، سارے اعضاء کو 2 مرتبہ، یہ بھی جائز ہے. لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ یہ جائز ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ یہ جائز نہیں ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر کے 3 مرتبہ، فرمایا کہ یہی وضو ہے. فمن زاد علی هذا فقد اساء وتعدى وظلم، کہ جو اس پر زیادتی کرے گا وہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے. تو اسی لیے امام ترمذی نے اپنی ترمذی کے اندر جہاں وضو کے ابواب کو قائم کیا، تو اس کے بعد امام ترمذی کا جو طریقہ ہے انہوں نے ذکر کیا کہ والعمل علی هذا عند عامة اہل العلم، اسی پر سارے اہل علم کا عمل ہے کہ وضو 1 مرتبہ کافی ہوگا. اگر 1 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھویا جائے تو کافی ہے. 2 مرتبہ اس سے افضل ہے. وہ افضل ہو 3، اور سب سے افضل 3 مرتبہ ہے. ولیس بعدہ شیء، 3 مرتبہ کے بعد پھر کچھ نہیں ہے. 3 مرتبہ کے بعد کچھ نہیں ہے کہ آدمی 3 کے بجائے 5 مرتبہ اور 4 مرتبہ دھوتا رہے. بلکہ کئی سلف سے یہ بات مروی ہے کہ جو آدمی 3 مرتبہ سے زیادہ کرتا ہے، عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ جو آدمی 3 مرتبہ سے زیادہ کرتا ہے مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے. تو یہ وضو کا ابھی اور بھی روایات آگے آئیں گی. اس میں وضو کی اس طریقے کی بات ہوئی، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی، کہ جو آدمی وضو کے بعد کی 2 رکعت پڑھے گا اور اس طرح پڑھے گا کہ یہ سارے دنیاوی خیالات سے پرے ہو کر، تو اس کے لیے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کی گزشتہ گناہیں معاف ہو جاتی ہے. یہ وضو کی بارے میں سب سے پہلی اور سب سے اہم روایت ہے جس سے ابن حجر نے وضو کے ابواب کی روایات کو شروع کیا ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.